العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں بھی ایسی نعمت نوازی جو جنت کا راستہ دکھاتی ہے، یعنی اسلام جیسی نعمت سے ہمیں نوازا، پھر اس کے بعد اس راستے پر کھڑا کر دیا جو صحابہ کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نمل آیت نمبر 62 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ کہا اللہ رب العالمین نے بے کس کی پکار کو جب پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیت مکی حالات کی زندگی کے تناظر میں نازل ہوئی، جب صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے،
انہیں مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، ظلم کیا جا رہا تھا ان پر، وہ مجبور اور بے بس ہو گئے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے، اللہ تعالی سے روشن مستقبل کی امید لگائے ہوئے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جب بندہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں، مصائب میں، آزمائشوں میں مبتلا ہو کر جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ان کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، آزمائشوں سے، امتحانات سے، جن مصیبتوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں باہر نکالتا ہے. اتنا ہی نہیں، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین انہیں زمین کا جانشین بنا دیتا ہے. اللہ رب العالمین وہ تمہیں زمین کا جانشین بنا دیتا ہے. یہ آیت ایک پیشن گوئی تھی کہ مکے میں جب صحابہ پر ظلم ہو رہا تھا، جب انہیں تکلیف دی جا رہی تھی، جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، جب وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان دعاؤں کی وجہ سے کہہ دیا کہ آج تم دعائیں جو کر رہے ہو، ان دعاؤں کے سبب ایک دور ایسا آئے گا جب تمہیں حکومت ملے گی، جب تمہارا سکہ چلے گا، جب تمہیں خلافت ملے گی، ہر جگہ تمہاری حکومت ہوگی. یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین کرنے والا ہے. آگے کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، جو ایمان قبول کرنے والے ہیں، جو ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، جو قرآن و حدیث کو سن کر سمجھنے والے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے والے ہیں. محترم سامعین، اگر ہم اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے، اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. وہ سبق یہ ہے کہ امتی مسلمہ آج امتی مسلمہ جن مصیبتوں سے گزر رہی ہے، جن آزمائشوں سے دوچار ہو رہی ہے، جن پریشانیوں میں مبتلا ہے، ان اجتماعی مشکلات، ان اجتماعی پریشانیاں اور آزمائشوں سے اگر بچنا ہے تو سب سے بڑا ایک راستہ ہے، وہ ہے دعا. اللہ سے مانگنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. دعا ایک افضل ترین عبادت ہے. جہاں یہ افضل ترین عبادت ہے وہیں یہ ایک ہتھیار ہے. دعا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اسی طرح ہماری الجھی ہوئی زندگی کو، ہمارے زندگی کے حالات کو، جن میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اس کو درست کرنے والی ہے. دعا مشکلات کو دور کرنے والی ہے. حالات جیسے بھی ہو، حالات کتنے کٹھن کیوں نہ ہو، حالات کتنے مشکل کیوں نہ ہو، حالات کتنے ناموافق کیوں نہ ہو، لیکن سب سے اہم جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا. اللہ سے دعا کرنا نہ بھولیں، اللہ سے مانگنا نہ بھولیں. دشمن کتنا ہی طاقت کیوں نہ ہو، دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، دشمن کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، دشمن کی فوجیں کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر ہم اللہ رب العالمین سے
مدد مانگیں گے، اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین کی مدد ہم تک پہنچے گی، اور دشمن جو کچھ سازشیں چل رہا ہے، جو کچھ پلاننگ کر رہا ہے، اس کی تمام پلاننگ فیل ہو جائے گی، وہ نامراد ہو جائے گا۔ سب سے مجبور انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے مجبور ہو، سب سے لاچار انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے لاچار ہو۔ مطلب یہ ہے تدبیر کر سکے نہ کر سکو، لیکن دعا تو کرو، رب سے تو مانگو۔ یہ رب وہ ہے جو مشکلات کو آسان کرنے والا ہے، یہ رب وہ ہے جو بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، یہ رب وہ ہے جو لوگوں کو نام مانگنے پر رزق دینے والا ہے۔ رب سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، اور آج ہم جن مصیبتوں میں، جن مشکلات میں، جن مصائب میں ہم مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے گا، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ اور دشمن جو مسلمانوں کے خلاف جو بھی پلاننگ کر رہا ہے، جو بھی ہتھیار کو، جو بھی تدابیر اختیار کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ناکام کر دے گا، اللہ رب العالمین اس کو ناکام کر دے گا، اس کو رسوا کر دے گا، اس کو شکست دے دے گا۔ اگر ہم انبیاء کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو بہت سے ایسے اسباق ہمیں ملیں گے جو ہماری نصیحت ہے، جو ہمارے لیے نصیحت ہے۔ انبیاء کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سے ایسی مثالیں ہمیں ملیں گی جو آج ہمارے لیے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، اگر تاریخ کے ان اوراق کو اگر ہم پلٹیں گے جن میں وہ روشن الفاظ ملیں گے ہمیں جو ہمارے لیے روشن چراغ کے مانند ہوں گی۔ انبیاء کرام جب بھی ان پر مصیبت آتی تھی، جب بھی وہ کسی مشکلات میں پھنس جاتے تھے، جب بھی وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے تھے، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، خود کے لیے ہو یا اپنی امت والوں کے لیے ہو، وہ قدم قدم پر اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، صرف اللہ ہی سے مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا تھا۔ آئیے آپ لوگوں کے سامنے میں کچھ واقعات بیان کروں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور ہمیں اس راستے کو اختیار کرنے میں بھی آسانی ہو۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، آپ لوگ جانتے ہوں گے نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے جنہوں نے 950 سال 950 ایئرس دعوت تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے تھے، شرک سے منع کرتے تھے، توحید کی طرف دعوت دیتے تھے، اللہ ہی کی ایک اللہ کی بات کرنے کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن ان کی قوم والوں نے، بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں 80 یا 90 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے۔ 950 سال دعوت تبلیغ کا کام کرنے کے بعد بہت کم لوگ جو ایمان لائے تھے، لیکن ان کے قوم والوں نے انہیں دھمکیاں دینا شروع کیے، قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ نوح علیہ السلام کے قوم والوں نے نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے، سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ پھر لیکن نوح علیہ السلام دعوت کام سے، دعوت کے میدان سے پیچھے نہیں ہٹے، دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ جب طویل مدت ہو گئی، جب لمبا عرصہ گزر گیا، جب 950 سال گزر گئے، تب انہیں محسوس ہوا کہ اب ان کی قوم ایمان نہیں لائے گی، ان کی قوم ایمان نہیں لائے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرنے لگے۔ کیا کہا؟ کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں تھی، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں تھی، 3 الفاظ پر مشتمل دعا، 3 لفظوں کی دعا۔ کیا کہا تھا؟ انی مغلوب فانتصر۔ کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟
اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سورہ قمر میں، سورہ ہود، سورہ الشعراء، دیگر سورتوں میں قرآن کے اکثر جگہوں پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ مختصر سی چھوٹی سی دعا، 3 الفاظ والی، انی مغلوب فانتصر، کہا اے رب، اے اللہ، میں کمزور ہوں، ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ہی ان سے بدلہ لے لے، تو ہی ان سے بدلہ لے لے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر، ایک ایسا طوفان آیا، ایک ایسا طوفان آیا جو دنیا کا سب سے بڑا طوفان کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا إِلَى آخِرِ آیہ۔ سورہ قمر میں اس واقعے کو بیان کیا گیا مختصر طور پر۔ اللہ رب العالمین نے جب نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیے، اللہ رب العالمین آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، زمین سے چشمے کو جاری کر دیا، آسمان سے پانی، زمین سے پانی ابلنے لگا، پھر اتنا پانی ابلنے لگا، اتنا پانی ہو گیا کہ وہ جو موجود تھی وہ پہاڑ کے مانند ہو گئی، پہاڑ کی طرح اونچی ہو گئی، موجود کالجبال، موجود جیسے کہ پہاڑ کی طرح ہو۔ سہود میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نوح علیہ السلام جب اللہ سے مختصر سے اخلاص کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ نے مدد کرتے ہوئے طوفان کو بھیجا، پھر پورے قوم جو اللہ کی نافرمانیاں کرتی تھی، جو شرک میں مبتلا تھے، اللہ نے انہیں برباد کر دیا، ہلا کو برباد کر دیا، نام نشان ان کا مٹ گیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اور جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں بچا لیا۔ کس طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں؟ کشتی کے ذریعے، ایک کشتی، ایک جہاز کے ذریعے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ تمام واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، سورہ ہود میں، دیگر جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کا بندہ اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ رب سے جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے اور اپنے مدد کو بھیجتا ہے، اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک مثال کے لیے، کوئی ایسا بچہ نہ ہوگا جو یونس علیہ السلام کے واقعے کو نہ جانتا ہو۔ اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں یونس علیہ السلام کے واقعات کو، ذی الحجہ کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر، آزمائش کے معاملے میں۔ ابراہیم علیہ السلام جب انہیں توحید کی طرف بلانے کی وجہ سے، ایک اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے، جو کچھ واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں، مختصر سا جو ٹکڑا مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے، جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، قوم والوں نے آگ میں ڈال دیا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے کیا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابن کثیر میں بخاری کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ ابراہیم السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اس وقت ابراہیم السلام کے الفاظ کیا تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہی کہہ رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے، ہمارا رب ہمیں کافی ہے، وہ اچھا کارساز ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہ اچھا کارساز ہے، وہ حالات کو درست کرنے والا ہے۔ جب یہ کہہ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ کسی فرشتے کو بھیجا کہ ابراہیم السلام کو نکال کر لے کر آؤ؟ کسی کو بھیجا نہیں۔ اللہ رب العالمین قدرت والا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز میں قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ رب العالمین۔ کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، ایسی ٹھنڈی بھی نہیں جس سے ابراہیم السلام کو تکلیف ہو،
دیکھیں اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم صلی السلام پر سلامتی والی ہو جا، ان کے لیے جو بہتر ہے، جتنی بہتر ہے اتنی ویسے ہو جا۔ اللہ رب العالمین ابراہیم السلام کی اس طریقے سے مدد کی، سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا آیت نمبر 87 میں۔ اس کے بارے میں اس کے بعد اور ایک نبی کا واقعہ سنیں، ایوب علیہ السلام، سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور دیگر جگہوں پر بھی یہ واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، کیا کہا؟ ایوب علیہ السلام بیماری کی حالت میں بیمار تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین سے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے شفا دے، تو رحم کر۔ اللہ رب العالمین نے انہیں شفا عطا کی، اللہ نے شفا دیا۔ کون ہے بیمار آدمی کو بیمار سے شفا دینے والا؟ کون ہے کوئی سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں، صرف اللہ شفا دینے والا ہے، کوئی شفا نہیں دے سکتا، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ شفا دے۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام، آپ لوگوں کے سامنے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے واقعات لے لیں۔ بہت سے ایسے انبیاء کے واقعات ہیں جو ہمارے لیے نصیحت ہے۔ حالات جیسے بھی ہو صرف اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب نکل گئے، جب فرعون ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا، تو کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ نکل گئے مصر سے، نکل کر کوئی سایہ نہیں، کھانے پینے کے لیے مشکلات، بہت پریشان تھے۔ دیکھا کہ جو دو لڑکیاں ہیں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کھڑے ہیں، واقعہ سنے ہوں گے آپ لوگ، مختصر سا بیان کر دوں گا میں انشاءاللہ۔ کھڑے ہوئے تھے، کہا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ جو چرواہی لوگ ہیں وہ جانے کے بعد ہم لوگ پانی پلاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کیا کیا؟ ان جانوروں کو، ان بکریوں کو لے کر جا کر پانی پلا کر ان بکریوں کو، وہ جو بچیاں جو لڑکیاں جو لے کر آئے تھے ان کے حوالے کر دیا، وہ گھر چلے گئے۔ والد نے پوچھا کہ آج کیسے جلدی آ گئے؟ تو وہ لڑکیاں اپنے والد سے موسیٰ علیہ السلام کا تمام واقعہ بیان کرنے لگے کہ ایک آدمی آیا، ایک آدمی تھا جنہوں نے پانی پلا کر جانوروں کو ہمارے سپرد کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ دعائیں کر رہے تھے، ربی انی لما انزلت الیک من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک تو میرے طرف خیر نازل کر جس کا میں محتاج ہوں، خیر نازل کر دے جس کا میں محتاج ہوں تیرے طرف سے۔ پھر اللہ رب العالمین دیکھیں کیسے مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ وہ جو والد لڑکیوں کا جو باپ تھا، ان میں سے ایک لڑکی کو بھیجتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، جو حیا و پردے کے ساتھ شرماتے ہوئے، قرآن میں الفاظ بیان کیے گئے ہیں، فجاءت احداہما، یہ تمام الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں سورہ قصص کے اس تقریباً 27 آیت نمبر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تمشی علی استحیاء، یعنی شرماتے ہوئے حیا پردے کے ساتھ آ کر کہتے ہیں میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، شاید کہ وہ اجرت دے دیں آپ کے جو ابھی کام کیے ہیں، کچھ مدد کر دیں۔ اتنا سا مختصر سا واقعہ، کیا چیز معلوم ہوتی ہے اس کے اندر؟ اللہ کا بندہ جب بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ جب بھی ہم رب سے دعا کریں گے اللہ ضرور دعا قبول کرے گا، لیکن اسباب کو اختیار کریں۔ کبھی کبھار اسباب مہیا نہیں ہوتے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، حدیث صحیح ہے کہ اونٹ کو رسی سے باندھنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے،
لیکن بہت سے لوگ ایسے اس حدیث کو لے کر اونٹ کو رسی سے باندھتے تو ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، صرف رسی پر بھروسہ کرتے ہیں. لیکن ہمیشہ رسی مہیا نہیں ہوتی، ہمیشہ اسباب مہیا نہیں ہوتے. یونس علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اس مچھلی کو ایک بڑی سی مچھلی نے نگل لیا. ایک مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، پھر اس مچھلی کو ایک بڑی سی مچھلی نگل لیا. ایک مچھلی کے پیٹ میں اور ایک مچھلی، اس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام. کیا کہتے ہیں یونس علیہ السلام؟ ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے. فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. کیا کہا یونس علیہ السلام نے؟ رات کی تاریکیوں میں اندھیرے میں وہ رب سے دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انی كنت من الظالمین، میں ہی، تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی كنت من الظالمین، میں ہی قصور والوں میں سے ہوں، میں ہی قصور والوں میں سے ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین سے رات کی تاریکیوں میں، اللہ رب العالمین فی الظلمات، تاریکیوں میں دعا کر رہے ہیں. مچھلی کے پیٹ میں مدد کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین. کوئی تھا وہاں پر کہ مدد کے لیے آواز دے سکے؟ کیا کسی کو پکار سکتے تھے؟ کیا کوئی اور مدد کرنے والا تھا وہاں پر؟ کوئی نہیں، صرف اللہ رب العالمین. کیوں؟ وہ یونس علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہاں سے باہر نکالنے کی ذات صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین. صرف اللہ رب العالمین یہاں سے باہر نکال سکتا ہے. اب اسی طرح آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، غزوہ بدر، ہر عاقل بچہ جانتا ہوگا، عقل رکھنے والا، عاقل یعنی عقل رکھنے والا بچہ اس واقعے سے واقف ہوگا، جانتا ہوگا. غزوہ بدر، غزوہ بدر مسلمان کتنے تھے؟ 313 مسلمان، 313. اور کفار کتنے تھے؟ 1000 کفار، 313 مسلمان. غزوہ بدر میں صفوں کو دوست کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر میں جہاں پر ٹینٹ جو لگائے ہوئے تھے وہاں پر جاتے ہیں. جا کر اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے اللہ، آج یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی، اگر ختم ہو گئی، اگر برباد ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. جس چیز کا تو وعدہ کیا ہے ہماری مدد کر، اس وعدے کو پورا کر، ہماری مدد کر. ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے ہی دعائیں کر رہے ہیں، مسلسل دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے جو کندھے پر جو چادر تھی وہ چادر نیچے گر جاتی ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس چادر کو اٹھا کر کندھے پر رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، روتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اے اللہ کے رسول بس کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ بہت دعا کر لیے، آپ بہت عاجز اور انکساری کے ساتھ دعا کر لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. کیوں؟ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق خوش ہو جاؤ، مبارک ہو تمہیں، جبریل اللہ نے مدد کو بھیج دیا. جبریل السلام میرے سامنے گھوڑے کے لگام کو تھامے ہوئے کھڑے ہیں. پھر جنگ شروع ہو گئی. کیا تھی جنگ کی حالت؟ مسلمان 313، اس کی 3% زیادہ کون تھے؟ دگنا کون تھے؟ کفار 1000، 3% زیادہ کون تھے؟ کفار 1000، مسلمان 313.
اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اس جنگ میں. اللہ کے رسول دعا کیے, اللہ کی مدد آئی. مسلمان جو کہ مٹھی بھر جماعت تھی, چھوٹی جماعت تھی, جیت گئے اور کفار ہار گئے, شکست کھا گئے. یہ تھی دعا کا اثر, یہ تھی اللہ سے دعا کرنے میں طاقت, یہ تھی اللہ کی مدد تھی. چھوٹی سی جماعت ہونے کے باوجود بھی بڑی جماعت کو ہرا دی, شکست دے دیے. اسی کے ساتھ غزوہ خندق, غزوہ خندق مسلمانوں کی جماعت 3000, مسلمان 3000 تھے, کفار 10,000 تھے. 10,000 کفار ایک طرف, 3000 مسلمان ایک طرف. مسلمان دعائیں کر رہے ہیں, صحابہ کرام دعائیں کر رہے ہیں, اللہ کے رسول بھی دعا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں صحابہ کرام؟ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, اللہم استر عوراتنا, اے اللہ ہمارے پردہ پوشی فرما, یا رب ہمارے پردہ پوشی فرما اور خطرات میں امن نصیب فرما. مسند احمد کی حدیث ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر رہے ہیں, اللہم منزل الکتاب, اللہم منزل الکتاب, سریع الحساب, سریع الحساب, احزم الاحزاب, احزم الاحزاب, اللہم احزمهم وزلزلهم, اللہم احزمهم وزلزلهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4115. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں, اللہم منزل الکتاب, اے اللہ کتاب کی نازل کرنے والے, سریع الحساب, جلد حساب لینے والے, احزم الاحزاب, ان تمام لشکروں کو شکست دے دے. اللہم احزمهم وزلزلهم, اے اللہ تو انہیں مغلوب کر دے, انہیں کمزور کر دے اور انہیں جھنجھوڑ دے. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی دعا کو قبول کر لیا. اللہ رب العالمین نے ایسی طوفان کو بھیجا, ایسی طوفان کو بھیجا کہ اس طوفان نے ان فوجوں کے ہوا کو اکھڑ کر رکھ دیا. وہ جو پنڈال جو ڈالے ہوئے تھے وہ اکھڑ گئے, ان کے برتنیں الڑ گئے, ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی, آپس میں پھوٹ پڑ گئی. اور اللہ رب العالمین نے اس جنگ میں فرشتوں کو بھی بھیجا, اس جنگ میں فرشتوں کو بھی بھیجا. حدیث نمبر 4117 بخاری کی حدیث ہے. پھر کیا ہوا؟ شام میں مدینے میں اس وقت بہت ٹھنڈ تھی. جو صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا دشمن کی طرف, دشمن بھاگ کر چلے گئے تھے, بھاگ کر چلے گئے تھے. اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے رسول کیا آپ ہتھیار کو رکھ دیے؟ جنگ مسلمان جیت گئے تھے, کفار بھاگ کر چلے گئے تھے جنگ میدان کو چھوڑ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار کو ڈال دیتے, نیچے رکھ دیتے ہیں, اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. جبریل علیہ السلام آتے ہیں, بخاری کی حدیث, جبریل علیہ السلام آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا آپ نے تلوار کو نیچے رکھ دیا؟ فرشتے ابھی تک تلوار کو نیچے نہیں رکھے ہیں, فرشتے اب تک تلوار کو نیچے نہیں رکھا, اب اور جنگ کریں گے یہودیوں کی طرف, یہودیوں کے خلاف. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر مسلمان کم, ہر زمانے میں ہر جنگ میں مسلمان کمی ہوتے ہیں, اکثر اوقات مسلمان کمی ہوا کرتے ہیں, کفر زیادہ ہوتے ہیں, لیکن مسلمانوں کو اللہ کی مدد ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جیت جایا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ جیت جایا کرتے ہیں. ابھی تمام واقعات آپ لوگوں کے سامنے سورہ قصص آیت نمبر 62 سورہ قصص کی, اور اسی طرح نوح علیہ السلام کا واقعہ, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, ایوب علیہ السلام کا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, یونس علیہ السلام کا واقعہ, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے. سب کا خلاصہ کیا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اسی طرح سن کر گھر چلے جائیں, یہ مقصد نہیں ہے.
مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ حالات جتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، دشمن کتنی طاقتور کیوں نہ ہو، رب سے دعا کریں، رب سے دعا کریں۔ آج مسلمان تدابیر کو اختیار کرتے ہیں، کریں، جتنی تدبیریں ہیں اختیار کریں، لیکن دعا بھی کریں۔ جنگ کے میدان میں صحابہ کرام تھے لیکن دعا بھی کرتے تھے، دعا بھی کیا کرتے تھے۔ آج دیکھیں مسلمانوں کی حالت کو، مسلمان حکومت کے خلاف انصاف کے لیے جب آواز کو اٹھاتے ہیں، مسلمان اندر چلے جاتے ہیں، مسلمان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، کیس ڈال کر اندر بٹھا دیتے ہیں، سال 2 سال 3 سال کے لیے، یا کچھ دنوں کے لیے، یا کچھ مہینوں کے لیے۔ تمام مسلمان تدابیر کو تو اختیار کر رہے ہیں، لیکن یہ غلطی کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رب سے دعا، اللہ سے دعا کریں، انفرادی طور پر دعا کریں، اجتماعی طور پر دعا کریں، تمام لوگ دعا کریں، رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سب کے سب اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کی مدد ضرور آئے گی۔ آج جو مسلمان جو کم ہے، جو تعداد میں جو کم نظر آتے ہیں، جو بڑی تعداد جو ہے غیروں کی، ان پر حاوی ہو جائے گی ایک دن، وہ وقت ضرور آئے گا۔ رب سے دعا کرتے رہیں، رب کی اگر مدد ہوگی، انسان ہر جگہ سے، ہر راستے پر، ہر مشکلات سے آسانی کے ساتھ پار ہو جائے گا۔ اگر رب کی مدد نہیں ہوگی تو انسان پھنس جائے گا۔ الحمدللہ محترم سامعین، تو آپ لوگوں کے سامنے آج جس چیز پر گفتگو کی گئی ہے وہ ہے حالات کا مقابلہ دعاؤں سے۔ حالات جیسے بھی ہو، کتنے بھی مشکلات مصیبت میں پھنس جائیں، رب سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، عاجز و انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ ضرور دعا قبول کرے گا، اللہ ضرور دعا قبول کر کے مدد کرے گا۔ آج ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیں، آپ جتنی طاقت ہے اتنی کوشش کر رہے ہیں، جتنی تدبیریں ہوتی ہیں اتنی تدابیر کو اختیار کر رہے ہیں، تمام چیزیں کر رہے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے، کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ مسلمان مصیبت میں، مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، پریشانیوں میں ہے، مار کھا رہا ہے، مظلوم کی حالت میں ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تمام تدابیر کو جو اختیار کر رہے ہیں کریں اس کو، لیکن رب سے دعا پہلے کریں، رب سے دعا پہلے کریں، اللہ سے دعا ہمیشہ کرتے رہیں، نماز کے پابند بنیں، حرام کاموں کو دور کر دیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری مصیبت لاحق ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ رب ہماری مدد نہ کر پائے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، کتنی ہی تدبیر اختیار کر لیں، اگر حکومت کی طاقت اس کے پاس ہے ہونے دیں، اگر اس کے پاس بڑی فوج ہے ہونے دیں، لیکن اگر ہمارے ساتھ ایک ذات یعنی اللہ رب العالمین کی اگر مدد ہوگی تو دشمن کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، کتنی طاقت کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ ایسے کام کریں جس سے اللہ کی مدد آئے گی، ایسے راستے کو اختیار کریں جس سے اللہ کی مدد ہم تک پہنچے گی، ایسی چیزوں کا انتخاب کریں کہ اللہ کی مدد ہم تک پہنچ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ رب سے دعا کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، جتنے تدبیر اختیار کرتے رہیں، جتنے راستے اختیار کرتے رہیں، لیکن پہلے اللہ سے دعا، پہلے اللہ سے دعا۔ جنگ کے پہلے اللہ کے رسول غزوہ بدر میں دعا کیے تھے، پھر اللہ کی مدد آئی تھی، پھر لڑنے کے لیے چلے گئے۔ غزوہ خندق میں اللہ کے رسول نے دعا کیے، اللہ کے رسول پہلے دعا کیے، صحابہ کرام پہلے دعا کیے، اس کے بعد جا کر جنگ کیے۔
جنگ کے درمیان ہو، جنگ کے پہلے ہو، دعا پہلے کیے، اس کے بعد جتنی تدبیر جتنے راستے تھے اس کو اختیار کر لیے۔ تو ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اسی راستے کو اختیار کریں، جو کچھ کرنا ہے کریں، صحیح طریقے سے انصاف کے ساتھ کریں، لیکن دعا بھی کریں، سب سے پہلے دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، ضرور اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو بھی نامراد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین مانگنے والوں کو بھی رسوا نہیں کرتا۔ انسان بیمار ہے، رب سے مانگے، رزق میں تنگی ہے، رب سے مانگے، اولاد نہیں ہو رہی، اللہ سے مانگے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ سے مانگے، قرض میں مبتلا ہے، اللہ سے مانگے، بیماری میں مبتلا ہے، اللہ سے مانگے، کسی بھی مصیبت میں جب بھی کوئی پھنس جاتا ہے اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا، اولاد دینے والا، بیمار شفا دینے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، تمام چیزوں کو بہتر کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔